اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 ہے۔ واقع افک یہاں پر بیان ہوا ہے۔ واقع افک یعنی تہمت لگانے کا واقعہ۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگی تھی، تو اس کے بعد یہاں سے آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 20 تک یہ 10 آیات، یعنی ایک پورا رکوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں بیان ہوا۔ اور یہ تو اس موقع پر بیان ہوا۔ اس موقع کے بعد اگلی 10 آیات، اگلی 6 آیات، یعنی اگلا پورا رکوع بھی اسی موضوع کے اوپر بیان ہے۔ چنانچہ واقعے کا میں بیان کر چکا ہوں۔ اب ان آیات سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اس کا ذکر کر دوں۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یقین رکھنا کہ وہ لوگ جو آپ کے پاس آئے ہیں بہتان کی بات لے کر، جاؤ آپ آئے ہیں بالافک بہتان کے ساتھ، عصبۃ منکم تم سے بہت تھوڑی سی جماعت ہے، یعنی منافقین۔ بعض حضرات نے منافق مراد نہیں لیے بلکہ 3 لوگ مراد لیے ہیں جو کہ مسلمان ہیں، حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اساسہ، حضرت حمنہ بنت جحش۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہاں پر عصبۃ منکم سے مراد منافقین لیے ہیں کہ منافقین اس وقت مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے تھے، اور یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ لا تحسبوه شرا لکم، اس کو اپنے لیے بری چیز مت سمجھنا۔ چنانچہ مسلمانوں کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ آگے کے بھلے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہارے نقصان کے لیے نہیں ہے، بل ہوا خیر لکم، وہ تمہاری بھلے کے لیے، بہتری کے لیے۔ چنانچہ اگر کسی کے ساتھ کوئی برا بھی واقعہ پیش آتا ہے تو سمجھ لے اس واقعے کے درمیان اللہ کی تسلی ہے اس شخص کے لیے کہ اسی میں اس کی بھلائی ہے، اسی میں اس کی خیر ہے کہ وہ تکلیف دیکھ کر آتا ہے تو اس کو خوشی کا پتہ چلتا ہے کہ خوشی کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنے اپوزٹ کمپوننٹ سے پہچانی جاتی ہے، یعنی ہر چیز اپنے مخالف جنس سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر دن ہی دن رہے تو رات کی اہمیت کسی کو نہیں ہوگی، اگر رات ہی رات رہے تو دن کی اہمیت کسی کو نہیں ہوگی۔ چنانچہ مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب لامرئ مسلم، آپ نے فرمایا کہ مومن کی عجیب شان ہے کہ اگر فإن اصابته خیر، اگر اس کو خیر پہنچتی ہے تو بھی اس کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے، اور اگر اس کو شر پہنچتا ہے تو بھی اس کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ تو مسلمان کو اللہ رب العزت نے کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر خائب و خاسر نہیں کیا، تکلیف والا نہیں بنایا، بلکہ تکلیف ہوتی ہے تو تب بھی اس کے لیے اس میں خیر ہوتی ہے، اور اگر خوشی کا موقع ہوتا ہے تو تب بھی اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ اور کافر اس کے برخلاف، اگر اس کے لیے خیر بھی ہوتی ہے تب بھی اس کا نقصان ہوتا ہے، اور اگر اس کی بھلائی بھی، اگر اس کی برائی ہو رہی ہوتی ہے، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تب بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک راہب کو دیکھا کہ وہ کثرت عبادت کی وجہ سے بالکل ہڈی ہو چکا تھا، تو حضرت عمر اس کو دیکھ کے رو پڑے۔ پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ اس شخص کے لیے روتا ہوں کہ جس نے دنیا میں کثرت عبادت تو کر لی، تو دنیا کے مزے بھی حاصل نہیں کیے، لیکن عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے آخرت بھی اس کی غارت ہے۔ تو کافر کی مثال ایسی ہے، وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ بن جائے، اس کے لیے خیر کے اندر بھی شر ہوتا ہے،
اور شر کے اندر تو شر ہوتا ہی ہے، لیکن مسلمان کے لیے خیر میں بھی بھلائی ہوتی ہے اور برائی میں بھی بھلائی ہوتی ہے مسلمان کے لیے، اس وقت کے لیے نہیں، آگے کے لیے۔ چنانچہ وہ لوگ جو کہ کرکٹ کھیلتے ہیں، وہ لوگ جو فٹ بال کھیلتے ہیں، وہ لوگ جو کراٹے کھیلتے ہیں، وہ لوگ جو ننچک یا نینجا وغیرہ سیکھتے ہیں، ان کو چوٹیں ووٹیں لگتی رہتی ہیں، اور ان کو ان چوٹوں کی کبھی ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے، کبھی خون بھی بہنے لگتا ہے، کبھی ان کو ایڈمٹ بھی ہونا پڑتا ہے، لیکن وہ اس سے گھبراتے نہیں ہیں کہ جی فریکچر ہو گیا، بال پکڑتے ہوئے انگلی ٹوٹ گئی، بال پکڑتے ہوئے کک لگاتے ہوئے پاؤں جو ہے وہ پتھر کو ٹکرا گیا، تو وہ اس سے گھبراتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو اس چوٹ سے سیکھ کے مضبوط ہو کے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ جسم کے اندر کا گوشت پھٹتا ہے، پھر بھی ان کو بھگایا جاتا ہے۔ فوجیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو وہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ آج اگر یہ بھاگیں گے 10 کلومیٹر تو کل کوئی مجرم ان سے بھاگے گا تو یہ اس کے پیچھے بھاگ سکیں گے۔ تو مومن مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، چنانچہ اگر ہمیں کوئی غم پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو اس سے گھبرا جانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مومن کے لیے دنیا کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرما رہے کہ ہم تم کو ضرور بضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور بضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تھوڑا سا خوف دے کر پریشانی ڈالیں گے تمہارے اوپر، تمہارے مالوں کو ضائع کر دیں گے، اور تمہارے پیاروں کی جان لے لیں گے، اس سے ہم تم کو آزمائیں گے، تم کو ہم بنائیں گے۔ لیکن اس کے اندر جس شخص نے برا کام کیا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جو اس تہمت اور بہتان ترازی کا حصہ بنا، اس کو اس کا گناہ ملا ہے، اس کو چاہیے کہ توبہ کرے۔ کیا کرنا ہے؟ اگلی آیت میں وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ، اور جس شخص نے اس کا جو اس سازش کا سرغنہ بنا، بڑا بنا، یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا خطرناک عذاب ہے۔ چنانچہ مومن جو ہیں ان کو گناہ جو ملا ہے، ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ چنانچہ اگر کسی شخص کے بارے میں غلط افواہیں پھیل رہی ہیں، آج کل واٹس ایپ کا، فیس بک کا زمانہ ہے، کسی کی کوئی بات بھی پتہ چلتی ہے فوراً وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیک لوگ تحقیق کی غرض سے دوسروں کو بھیجتے ہیں، اور برے لوگ وہ ویسے شر کی غرض سے دوسروں کو بھیجتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر کتنی زبردست بات فرمائی، کاش یہ ہمارا معاشرہ اس کو لے لے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا جب انہوں نے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں جب غلط بات سنی تو انہوں نے اس کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ نہیں، جب بھی ہم کسی کے بارے میں کچھ غلط بات سنیں، یا کچھ غلط بات کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقت میں غلط بات کا مطلب ہے جو کسی کے کریکٹر کے اوپر انگلی اٹھائی جانے والی بات ہے۔ تو لولا اذ سمعتموہ، تمہیں کیا ہوا کہ جب تم نے کسی کے کریکٹر کے اوپر انگلی اٹھانے والی بات سنی ہے تو تم نے یہ کیوں نہیں کیا کہ مومن سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، مومن کے بارے میں اچھی سوچ رکھنی چاہیے، اس کے بارے میں غلط نہیں سوچنا چاہیے۔ اس کے بارے میں بہت سے پہلو نکل سکتے ہیں، اچھے پہلو نکل سکتے ہیں، لیکن ہم صرف ایک غلط پہلو جو ہمیں کوئی پڑھا دیتا ہے، کسی صحافی نے پڑھا دیا، کسی اخبار نویس نے پڑھا دیا، کسی خبر سنانے والے نے ایک پہلو لے کر پڑھا دیا، ہم اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ مومنوں سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ابھی ہمارے اکابرین میں سے چند ایک حضرات نے ایک مدرسے سے اختلاف کیا، تو دوسرے مدرسے والے انہوں نے ان کی تحریر کو پکڑ کے چند ایک باتیں کی، تو ہمارے بڑوں میں سے انہوں نے منع کیا، فرمایا کہ آپ نے اگر بڑوں نے ہم سے اختلاف کیا ہے تو ہم ان کی باتوں سے غلط معنی نکالیں گے تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہو جائے گی، یعنی محض اس بنیاد پر کہ یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، محض اس بنیاد پر کہ یہ فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، یہ میری جماعت کا نہیں، یہ دوسری جماعت کا، اس کی بات سے منفی مطلب نکالنا،
اس کی بات سے ایسے معنی نکالنا جو اس نے مراد نہیں لیے یا مراد لیے بھی ہیں تو کوئی دوسرا احتمال نکل سکتا ہے. یہ مومنوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی خامی ہے جو اندرونی سطح کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. تو لولا اس سمعتموہ، جب تم کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات سنو جو کسی کی ذات کے اوپر انگلی اٹھانے والی ہو تو تم اس کے بارے میں اچھا سوچا کرو. الفاظ اتنے خوبصورت استعمال کی ہیں کہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ مومنوں کو اپنی ذات سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. بھئی بات تو میں نے اس کے بارے میں سنی ہے تو میں اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھو. اگر تم نے یہ غلطی کی ہوتی تو تم کیا چاہتے کہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کریں، لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچیں. یقیناً میں چاہوں گا کہ لوگ میرے بارے میں سوچے بھی اس شخص نے کچھ صحیح سوچ کے کیا ہوگا. ہمیں غلط نظر آ رہا ہے لیکن یقیناً اس نے کچھ صحیح سوچا ہوگا تب کیا ہے. تو میں جب اپنے بارے میں یہ چاہتا ہوں تو میں دوسرے کے بارے میں ایسا کیوں نہیں چاہتا. چنانچہ جب کوئی تمہارے سامنے یہ بات ہے تو قالو، تو کہو ھذا افک مبین، یہ کھلی تہمت ہے، یہ کھلا بہتان ہے کسی مسلمان بھائی کے اوپر، یہ جو تم غلط بات کر رہے. اگرچہ وہ اس میں مبتلا ہی کیوں نہ ہو لیکن مومن کی ذمہ داری پہلے نمبر پر اس بات کا انکار، کاٹا لگانا. نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ فوراً اس کو منع کریں. آپ اس کی دلیل مت تلاش کریں وہ بندہ تو ہے ہی ایسا، وہ بندہ تو ہے ہی 2 نمبر، اس کی پہلے بھی ایسی اس قسم کی اطلاعات ہمیں ملتی رہی ہیں. نہیں، آپ فوراً اس چیز کا منع کریں. دیکھیں قرآن مجید ہر چیز اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ بیان کرتا ہے لیکن یہاں اللہ نے اکاؤنٹیبلٹی کو چھوڑ دیا کہ آپ اس کو اکاؤنٹ کریں کہ وہ کیسا بندہ ہے، تحقیق کریں وہ کس نوعیت کا آدمی ہے. نہیں جی، آپ فوراً کہیں کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ فوراً کہہ دیں اگرچہ وہ ایسا ہے. چنانچہ کیوں کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھو چاہے وہ کتنا ہی گندا انسان ہے. یہ معاشرتی وحدت اسلام نے ہمیں سکھائی ہے کہ آپ نے دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اچھا سوچو. اچھا سوچنے والا معاشرہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. جو معاشرہ نیگیٹو سوچتا ہے وہ ہمیشہ تخریب کاری کا شکار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.